خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہم الصلوۃ والسلام ہمیں اس خدا کے میزبانی کے مہینے میں سب سے پہلے اپنی پہچان کر کے اللہ سے وہ مانگنے کی توفیق مرحمت فرمائے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہیا، یہ بہت عظیم دعا ہے۔ میرے اللہ چیزوں کو مجھے اس طرح دکھا جس طرح ان کی حقیقت ہے۔ جب اپنی حقیقت آپ نے جان لی تو پھر انشاءاللہ روزہ آپ پر ناگوار نہیں گزرے گا، پھر روزے میں آپ کو لذت محسوس ہوگی۔ آدمی معشوق کی طرف جا رہا ہو تو راستے کی جو کٹھن اور دشواریاں ہوتی ہیں، ہوتی تو دشواری ہے لیکن عاشق کو انہیں دشواریوں میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ بہت نادان ہے وہ انسان، بہت حماقت کی وادیوں میں گرا ہوا ہے وہ انسان جو اپنا معشوق اللہ کے علاوہ کسی اور کو بنائے۔ قیمت انسان کی کم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے فرمایا ساری چیزیں میں نے مسخر کر کے تیرے قدموں میں پھینک دی ہیں، اب یہ جو مسخر ہوئی ہیں ان کے سامنے نہ جھکنا، وہاں سجدہ کرنا جہاں علی جھکتے ہوئے نظر آئیں۔ بہت ساری مناسبتیں بھی ہیں اور ملکی اور غیر ملکی حالات جن میں سے کسی کو بھی بیان کرنے کا وقت۔ آج 13 ماہ مبارک ہے، 10 کو وفات تھی جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کی۔ مجلس تھی، مومنین تھوڑے آئے ہوئے تھے، وہاں جنہیں گزارشات کرنی تھی اپنی بچیوں کو یہ اسوے متعارف کروائیں۔ ہماری بیٹیاں اللہ جن کو اللہ نے دی ہیں ان کا دکھ نہ دکھائے، لیکن تعلیمی اداروں نے ہمارے بچوں اور بچیوں کو انسانیت شناسی دینی تھی، وہاں جا کر الٹا انسانیت سے گر جاتے ہیں، نوکری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہماری بیٹی، آج کی بیٹی، ایک بڑے انسان کی بیٹی، اس کو جا کے بتائیں نا کہ فلاں شخص بڑا قیمتی ہے لیکن جھونپڑی میں رہتا ہے، دنیا اس کی دشمن ہے۔ پھر اپنی بیٹی سے پوچھیں کہ اس کے ساتھ شادی کرنا چاہو گی؟ اگر بیٹی کہے گی نا اندر سے قائل ہے کہ وہ بندہ قابل ہے، وہ بندہ تعلیم میں، تربیت میں، انسانیت میں سب سے، لیکن ہاں میں جواب نہیں دے سکے گی اگر سچی پوچھے تو۔ وجہ کیا ہے؟ خدیجہ اس کا اسوہ نہیں ہے، ہم نے اسوے کہیں اور سے لے کے دیے ہیں۔ جو دنیا پتھر مار رہی ہو، دنیا تکذیب کر رہی ہو، پورا حجاز مقابلے میں آیا ہوا ہو اور ادھر سے سلطانوں کے رشتے آ رہے ہوں، ان سلطانوں کے رشتے کو ٹھکرا کر اکیلے محمد کو اختیار کرنے والی کا نام خدیجہ ہے۔ اور 15 رمضان المبارک کو ولادت باسعادت ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی۔ یہ وہ مواقع ہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، یقین کریں یہ ساعات گزر جاتی ہیں، صرف دامن پھیلا کے کھڑے ہوں۔ امام مجتبیٰ بہت دینے والے ہیں اور اللہ کے خزانے میں جو کچھ ہے وہ ان کے دروازے سے ملتا ہے۔ کتنے بد نصیب ہیں کہ یہ مناسبتیں گزر جائیں اور ہم سوئے رہیں۔
مختلف طریقے ہیں دامن پھیلانے کے. ان کی شخصیت جتنی ہے ہمیں متعارف کرانی چاہیے. میں نے عرض کیا کہ اگر ہم نے خدیجہ کو، اب جو نصاب بنا ہے آپ کے بچوں کا، ان میں خدیجہ کا تعارف جس طرح ہونا چاہیے یا نہیں ہے، یہ جس طرح ہونا چاہیے نہیں ہے. بس اس نصاب کو تو پڑھ کر آپ کی بچی با کردار نہیں بن سکتی. آپ خود اپنے گھر میں انتظام کریں کہ فاطمہ اور خدیجہ کا نصاب بنائیں گھر میں اور پڑھائیں اپنی بچی کو. امام مجتبی عقیدت ضروری ہے لیکن کافی نہیں ہے. خون کے آنسو رو کر دنیا سے جانے والے امام کا نام حسن مجتبی ہے. اللہ نے تو ان کو عظیم بنایا تھا. یہ خود ذوات مقدسہ ان میں عصمت کہتی اس کو ہے جہاں کمی کا شائبہ ہی نہ ہو. اور لطف کی بات یہ ہے، لمحہ فکریہ یہ ہے، یا میں یہ کہوں کہ شرم سے اسلام کا سر جھکانے والی بات یہ ہے کہ امام مجتبی کو خون کے آنسو رلانے والے نہ یہودی ہیں، نہ عیسائی ہیں، نہ ہندو ہیں، نہ سکھ ہیں. وہی ہیں جنہوں نے مور نبوت پر سوار دیکھا تھا امام مجتبی کو. ان کو کیا بیماری تھی؟ وہ بیماری ڈھونڈ کے پھر امام کی سیرت میں دیکھیں کہ آج آپ امام حسن کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں یا کہیں اس صف میں تو نہیں ہے جنہوں نے دنیا کے لالچ میں 12,000 کا لشکر عبید اللہ ابن عباس کا چھوٹا بھائی، امام مجتبی کا کزن، حضرت عباس چچا ہیں پیغمبر کے اور جناب امیر کے، ان کا بیٹا عبید اللہ 12. اور یہ وہ بندہ ہے جس کے 2 چھوٹے بچوں کو اسر ابن ارطاس نے اس کے سامنے ایسے ہاتھوں سے چیر دیا تھا. امام نے اس کو اپنا گورنر اس لیے بنایا تھا کم از کم بنو امیہ کی تھوڑی سی اس کے ذہن میں وہ نفرت تو ہے، یہ بکے گا نہیں، یہ کم از کم ان کے بارے میں نرم خیال نہیں رکھے گا. یہ عبید اللہ ابن عباس لشکر لے کے جا رہا تھا، پیچھے سے امام مجتبی فرمایا تھا کہ میں بھی کوفے سے تیاری کر کے آ رہا ہوں. 12,000 کا یا 18,000 کا لشکر سمیت عورت، اشرفیاں اور پوسٹ، اس پر اپنی فوج سمیت بک کے معاویہ کے دربار میں پہنچ جانے والے کا نام آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں. میں نہ سیاسی ہوں نہ کسی سیاسی پارٹی سے تعلق ہے، لیکن جب امریکہ کی مخالفت ہو پاکستان میں تو ساری پاورز پاکستان کی الرٹ ہو جاتی ہیں. جی کچھ ہے تو صحیح، کچھ یہاں سوچنا تو چاہیے. ہم مختار ہیں، با اختیار ہیں. مجھے بڑا یاد ہے کہ جب صدام کو پھانسی ہوئی تھی عراق میں، جمعہ کی نماز میں آیت اللہ جوادی عاملی نے کہا تھا کہ یہ ظالم تھا، یہ شمر تھا، یہ اپنے وقت کا یزید تھا. لیکن یہ چیز شرم آور ہے کہ امریکہ کیوں آ کے صدام کو عراق میں مارے؟ مسلمانوں میں اتنی بھی طاقت نہیں ہے. ان کو اپنا دہشت گرد اور ڈکٹیٹر مروانے کے لیے یہ امریکہ کو بلائیں. وہ آ کے ہماری آرمی موجود ہے، ہماری سب ادارے موجود ہیں، اور بن لادن کو آ کے امریکہ ہماری فوج بیٹھی ہے اور وہ جہاز پر اس کی لاش لے جاتے ہیں یہاں سے. ہر جگہ پر اداروں کو حریت صرف نہیں تھی، باقی سب کچھ تھا. روٹی کے لیے پاکستان نہیں حاصل ہوا.
خداوند عالم بحق محمد و اہل بیت محمد علیہ الصلوۃ والسلام اس مملکت پاکستان کو پہلا جو اس ماہ مبارک رمضان میں ہدیہ عطا فرمائے وہ آزادی عطا فرمائے. ہم آزاد ہوں، ہم کسی کے غلام نہ ہوں. ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.